اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ و طالبات، آپ کو پھر سے خوش آمدید اس کلاس میں۔ آج کی جو کلاس ہے وہ ہے ایجوکیشنل ریسرچ کی بی ایڈ فرسٹ۔ آج ہم یونٹ نمبر 1 سٹارٹ کریں گے۔ لاسٹ ویک میں ہم نے اورینٹیشن کلاس لی تھی۔ اچھا، یونٹ نمبر 1 میں 4 ٹاپکس ہیں۔ میننگ، کنسیپٹ اینڈ اسکوپ آف ریسرچ ہے، ایجوکیشن ایز اے سائنس ہے، اور سائنٹیفک میتھڈز ان ایجوکیشنل ریسرچ اینڈ کرنٹ اسٹیٹ آف ایجوکیشنل ریسرچ ہے۔ چوتھے نمبر پہ ہے امپارٹنٹ کنٹریبیوشن آف ایجوکیشنل ریسرچ۔ اب آگے چلتے ہیں۔ سب سے پہلے واٹ از ریسرچ؟ ریسرچ کیا چیز ہے؟ ری کا مطلب ہے بار بار، اور سرچ کا مطلب ہے کسی چیز کو آپ بڑے احتیاط سے، بڑی باریک بینی سے دیکھتے ہو۔ تو ریسرچ کا کیا مطلب ہوا؟ ایک ایسا عمل جس میں کوئی فرد کسی فینامنا کو بار بار اس کے متعلق ڈیٹا کلیکٹ کرتا ہے تاکہ اس سے کوئی نتائج اخذ کر سکے، یا کسی چیز کو بار بار پرکھنا اور اس سے کچھ نئی بات نکالنا، اس کو ہم کہہ سکتے ہیں ریسرچ۔ اچھا، بڑے سینس میں جب ہم لیتے ہیں، براڈسٹ سینس میں جب ہم لیتے ہیں، تو ریسرچ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ڈیٹا کلیکشن ہوتا ہے، انفارمیشن اکٹھی کرنی ہوتی ہے، حقائق کو اکٹھا کرنا ہوتا ہے، اور یہ تمام ہم کیوں کرتے ہیں؟ تاکہ ہم اس سے انالیسس کریں، اور اس انالیسس کی بنیاد پہ ہم کنکلوژن نکالیں، ریزلٹس نکالیں، ریکمنڈیشنز نکالیں، اور فائنڈنگز نکالیں، اور اس فائنڈنگز کی بنیاد پر ایڈوانسمنٹ ہو کس چیز میں؟ نالج میں، یعنی علم میں اضافہ ہو۔ ریسرچ کا مطلب یہ ہے کہ آپ علم میں کوئی اضافہ کرو۔ اچھا، واٹ از ایجوکیشنل ریسرچ؟ اب دیکھیں، ریسرچ کی تو ہم نے بات کر لی، اب ایجوکیشنل ریسرچ کیا ہے؟ ظاہری بات ہے کہ ایجوکیشن کے فیلڈ میں ایسی ریسرچ کرنا جس کی وجہ سے ایجوکیشن کو فائدہ ملے۔ این اپلیکیشن آف سائنٹیفک میتھڈ ٹو دا اسٹڈی آف ایجوکیشنل پرابلمس۔ دیکھیں، جب مسئلہ آئے گا تب آپ نے ریسرچ کرنا ہے۔ ریسرچ کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ ریسرچ کا مقصد اصل میں ہوتا یہی ہے کہ اگر کوئی مسئلہ ہے تو اس مسئلے کو حل کرنا ہے، اس مسئلے کو حل کرنے کے لیے ہم ریسرچ کرتے ہیں۔ دوسری جو ڈیفینیشن یہاں پہ ہے، ایجوکیشنل ریسرچ از دیٹ ایکٹیویٹی وچ از ڈائریکٹڈ ٹورڈ دا ڈیولپمنٹ آف سائنس آف بیہیویئر ان ایجوکیشنل سچویشنز۔ یہ WM ٹرانسورس کا کہنا ہے۔ کیا ہے اس کا کہنا؟ اس کا کہنا یہ ہے کہ ایجوکیشنل ریسرچ وہ عمل ہے جس کی بنیاد پہ ہم آگے بڑھتے ہیں، کس چیز کے لیے؟ کہ ہم ایجوکیشنل سچویشنز میں بیہیویئرز میں ڈیولپمنٹ لا سکیں۔ بیہیویئر میں ڈیولپمنٹ کا مطلب کیا ہے؟ دیکھیں، آپ کے پاس ایک بچہ آتا ہے، اسے پینسل یا پین یا قلم پکڑنا بھی نہیں آتا۔ اب جب آپ اس کو یہ سکھاتے ہو کہ پین کس طرح پکڑا جاتا ہے، پینسل کس طرح پکڑا جاتا ہے، اسے لکھائی کیسی کی جاتی ہے، تو یہ اصل میں اس کی بیہیویئر میں آپ ڈیولپمنٹ کر رہے ہو۔ اچھا، اس کے بعد ہم بات کرتے ہیں لاسٹ ون کی، دا فائنل پرپز آف ایجوکیشنل ریسرچ از ٹو اسٹیبلش پرنسپلز اینڈ ڈیولپ پروسیجرز ان دا فیلڈ آف ایجوکیشن۔ سب سے آخری بات یہی ہے کہ اس سے کیا ہوتا ہے؟ اب ایجوکیشنل ریسرچ جب ہوگا تو اس کی وجہ سے اصول بنیں گے، اصول کے بننے کے بعد پروسیجر بنیں گے، کس چیز کے لیے؟ ایجوکیشنل فیلڈ کے لیے، جس کی وجہ سے ہمیں آسانی ہوئی۔ جس طرح ٹیچنگ میتھڈ جتنے بھی ہیں وہ اسی کی بنیاد پہ بنائے گئے ہیں۔ اچھا، اس کا ایک اور ہے، اکارڈنگ ٹو ریڈ مین اینڈ مورے، وہ کہتے ہیں ریسرچ جو ہے وہ ایک سسٹمٹائزڈ کوشش ہے کس چیز کے لیے؟ علم حاصل کرنے کے لیے۔ رسک کہتے ہیں کہ ریسرچ وہ پوائنٹ آف ویو ہے کسی بندے کے ایٹیچیوڈ کا جس کے ذریعے وہ انکوائری کرتا ہے، یا یہ اس کا ایک فریم ہے، ذہن کا فریم میپ ہے اس کا، یعنی اس کی فریم یا میپ اس کے مائنڈ کا ہے، اس کی سوچ کا ہے، جس کے ذریعے وہ تلاش کرتا ہے۔ اچھا، میننگ، کنسیپٹ اینڈ اسکوپ میں ہم آتے ہیں کہ یہاں پہ اب اس کا جو اسکوپ ہے وہ زیادہ تر کہاں پہ پہنچتا ہے؟ اسکوپ اس کا ظاہری بات ہے، ایجوکیشنل ریسرچ سے فائدہ کن لوگوں کو؟ یہ انڈیویجولی بھی ہوتا ہے اور انسٹیٹیوشنس کو بھی ہوتا ہے۔ انڈیویجولی اسٹوڈنٹس کو فائدہ ملتا ہے، ٹیچرز کو ملتا ہے، ایجوکیشنل مینیجرز کو ملتا ہے، پیرنٹس کو ملتا ہے ایجوکیشنل ریسرچ کی وجہ سے۔ انسٹیٹیوشنل وائز اسکولز، کالجز، ریسرچ انسٹیٹیوٹس وغیرہ اس تمام کو ملتا ہے۔ دیکھیں، آپ کی ایجوکیشن فیلڈ میں جو کچھ بھی ہے اس میں جو بہتری آئی ہے وہ تمام کی تمام ایجوکیشنل ریسرچ کی وجہ سے بنی ہے۔ سادہ سی مثال میں اکثر کلاس میں دیتا ہوں، آپ جس کرسی پہ بیٹھو اس پہ ایک ٹیبلٹ لگا ہوا ہے۔ ہمارے وقتوں میں ٹیبلٹ نہیں ہوا کرتا تھا، صرف سادی کرسی بھی نہیں تھی، ٹاٹ تھا،
باہر کے جب کرسی ہوئی تو کرسی بھی وہ سادہ تھی, دونوں سائڈ پہ اس کے دستے ہوتے تھے ہاتھ رکھنے کے لیے صرف. پھر اس کے بعد انہوں نے چینجز کی, چلو کہ یہاں پہ اس سے ایک سائڈ کا دستہ ہٹا دیا, پھر دوسرے سائڈ کا بھی ہٹا دیا. پھر انہوں نے سوچا کہ اب تو پھر مسئلہ بنا ہوا ہے, تو پھر ٹیبلٹ لگا دیا ساتھ میں تاکہ اس کے اوپر لکھا جا سکے. اس کے بعد پھر سوچا گیا کہ بھائی اس میں تو بیگ کا مسئلہ ہے, تو بیگ کے لیے اب سائڈ پہ باکس بنے ہوئے ہیں. تو یہ جو اتنی امپرومنٹ ہوئی ہے وہ فرنیچر ہے, لیکن ایجوکیشن سے ریلیونٹ ہے, ایجوکیشنل فیلڈ سے ریلیونٹ ہے, اس لیے اس میں بھی ریسرچ ہوئی اور اس کی وجہ سے اس میں ایڈوانسمنٹ آئی. اچھا, ایجوکیشن ایز اے سائنس, ایجوکیشن جو ہے بیہیویئرل سائنس ہے. اچھا, اس کا دا میجر کنسرن آف ایجوکیشنل ریسرچ از ٹو انڈرسٹینڈ, تاکہ وہ سمجھ سکے, ایکسپلین, بیان کر سکے, اینڈ ٹو سم ڈگری پریڈکٹ اینڈ کنٹرول ہیومن بیہیویئر. بس اصل میں کام کیا ہے, اصل میں ایجوکیشن جو ہے وہ ایک بیہیویئرل سائنس ہے, سوشل سائنس بھی ہم اسے کہہ سکتے ہیں. اس کا مقصد کیا ہے, کسی فرد کا بیہیویئر اس کو کنٹرول کر کے مولڈ کرنا صحیح طریقے میں. اچھا, یہ ایجوکیشن ایز اے سائنس پیڈاگوجی سے بہت زیادہ ریلیونٹ ہے. پیڈاگوجی کیا ہے, اس میں ہم میتھڈ سیکھتے ہیں, کس طرح پڑھانا ہے, کون سے میتھڈز یوز ہوں گے. ٹیچنگ میتھڈالوجیز جتنی بھی ہیں یا ٹیچنگ کا جو پروسیس ہے وہ تمام کا تمام ڈپینڈ کرتا ہے آپ کے پیڈاگوجی پہ. اور پیڈاگوجی جو ہے وہ بنتی کہاں سے ہے, وہ ریسرچ کی وجہ سے یہ ایجوکیشن میں ہے, اور یہ سائنس ہے, ریسرچ کی وجہ سے بنتی ہے. سائنٹیفک میتھڈ ان ایجوکیشن اینڈ کرنٹ اسٹیٹ آف ایجوکیشنل ریسرچ. اچھا, جو سائنٹیفک سائنس جو ہے وہ ہمیں مدد دیتی ہے کہ ہم کسی فینامینا کے پیچھے جو سچائی ہے اسے تلاش کر سکیں. اچھا, اس میں کیا ہوتا ہے, ہم ایک اپروچ کرتے ہیں علم حاصل کرنے کا. اب اس کے دو بڑے فنکشن ہیں, ایک یہ کہ یا تو یہ تھیوری بناتے ہیں, تھیوری جسے ہم کہتے ہیں, یا کسی تھیوری سے یہ ایک ہائپوتھیسس ڈیڈکٹ کرتا ہے. یہ دو بڑے کام ہوتے ہیں اس کے. اچھا, ریسرچ شوز اے وے ٹو سالو لائف پرابلم سگنیفیکلی. اچھا, سب سے بڑا کام کیا ہوتا ہے ریسرچ کا, کہ وہ آپ کی زندگی میں جو مسائل ہوتے ہیں ان مسائل کو حل کرنے کی طرف آپ کو ایک راستہ دکھاتا ہے, ایک طریقہ دکھاتا ہے. اور یہ وہ بہترین ریلائبل ٹول ہے جس کے ذریعے ہم نالج میں یا علم میں ہم ترقی کرتے ہیں. بینگ سسٹمیٹک اینڈ میتھڈولوجیکل, اٹ از ٹریٹڈ ایز اے سائنس. اسی وجہ سے کہ یہ سسٹمیٹک ہے, اس میں میتھڈ ہے, میتھڈولوجی ہے, اس کو آپ نے فالو کرنا, یہ سائنس بن جاتا ہے. اٹ آفرز میتھڈز آف امپروونگ کوالٹی آف دا پروسیس اینڈ دا پروڈکٹ ایز ویل. یہ آپ کو پروسیس کے بارے میں بھی بتاتا ہے, پروڈکٹ کے بارے میں. پروسیس کیا ہے, ٹیچنگ میتھڈالوجی, ہماری ٹیچنگ جو ہم کرتے ہیں کلاس روم میں جتنی ٹیچنگ کرتے ہیں یہ پروسیس ہے. بچے کا اسکول میں داخل کرنا, اس کے ایگزام لینا, یہ سارا پروسیس میں آتا ہے. پروڈکٹ کیا ہے, پروڈکٹ وہ ہے کہ جب آپ سے وہ بچہ, وہ طالب علم آپ کے اسکول سے نکلے اور وہ اس لیول پہ پہنچ گیا ہے, کسی بھی لیول پہ پہنچے, لیکن وہ آپ کا پروڈکٹ ہے. ہم یوں کنسیڈر کرتے ہیں کہ اسکولز یا لرننگ انسٹیٹیوشنز جو ہیں وہ کارخانے ہیں جہاں پہ ہم بچوں کو لے کے آتے ہیں اور وہ بطور پروڈکٹ ہم انہیں مفید شہری بنا کے واپس بیچتے ہیں. Ultimately, science and research go hand in hand to find out solution of the problem. ظاہری بات ہے, سائنس اور ریسرچ جو ہے وہ ایک دوسرے کے ساتھ ان کا چولی دامن کا ساتھ ہے. اور کام کیا, ان کا کام اصل میں یہی ہے کہ وہ مسائل کے حل کو تلاش کر سکیں. سائنس فلاسفی جو ہے وہ ایجوکیشن کو ایک یہ جو ایجوکیشن ہے یہ ڈپینڈ کرتا ہے فلاسفی پہ. اس کی فلاسفی ہے, فلاسفی آف ایجوکیشن, ٹھیک ہے. تو جب اس کو یہ فلاسفی کی بنیاد پہ ایجوکیشن کو ایک بیک گراؤنڈ ملتا ہے, بیس ملتا ہے, تو اس کو ہم آرٹس میں کنسیڈر کر لیتے ہیں. لیکن جب سائنس نے ترقی کی تو اس کی بنیاد پہ ایجوکیشن بھی سائنس کی طرف آہستگی سے چل نکلا. اور وہ آرٹس تو ہے لیکن ساتھ میں سائنس بھی ہے. اب سائنس بلانگس ٹو پریسیجن اینڈ ایگزیکٹنس. سائنس میں کیا ہوتا ہے, جو بالکل ٹو دا پوائنٹ اور ایگزیکٹ حقیقت اس پہ کام کرتا ہے. اٹ سفرز ہارڈلی فرام اینی ویریبل, اور یہ بڑی آسانی کے ساتھ کسی بھی ویریبل جو تغیر لے کے آتا ہے اس کی وجہ سے اس میں اثر پڑتا ہے. یعنی کسی بھی سائنٹیفک ایکسپیریمنٹ, آپ جب سائنٹیفک ایکسپیریمنٹ کرتے ہیں اس میں ایک ویریبل بھی اوپر نیچے ہو جائے تو اس کا پورا ریزلٹ چینج ہو جاتا ہے. اگر ایک وقت میں ویریبل ایک طرح ہو تو اس کا ریزلٹ ایک قسم کا آئے گا, اگر ویریبل دوسری قسم کا وہ چینج ہو جائے تو پھر ریزلٹ دوسرا آئے گا. بٹ ایجوکیشن ایز اے سوشل سائنس سفرز فرام مینی ویریبلس. اب دیکھیں, سوشل سائنس تو ہے ایجوکیشن,
اس میں تو بڑے ویریبلز ہیں, ایک دو ویریبل نہیں ہے. اب سائنٹیفک ریسرچ میں تو ہم ویریبل کو کنٹرول کر لیتے ہیں, یہاں پہ ہم کنٹرول بھی نہیں کر پاتے. اتنے سارے ویریبلز ہیں کہ سب کو کنٹرول کرنا ممکن نہیں ہے. سو گوز اوے فرام ایگزیکٹنس. اس وجہ سے اس میں ایگزیکٹنس ہمارے پاس نہیں آتا ہے. ضروری نہیں ہوتا کہ ہر بار جو رزلٹ ہمارے پاس آئے, ہر بار جو ہم جس طریقے سے پڑھاتے ہیں تمام کے تمام اسٹوڈنٹس ایک لیول میں ایک ہی نمبرات کے ساتھ ایک ہی قابلیت کے ساتھ پاس ہو جائیں. کیوں؟ کیونکہ ویریبل کو ہم کنٹرول نہیں کر پاتے. سوشل سائنس ہے اسی وجہ سے. اچھا, ایجوکیشنل ریسرچ ٹرائز ٹو میک ایجوکیٹو پروسیس مور سائنٹیفک بنانے کی کوشش کرتا ہے جو پروسیس ہے ایجوکیشن کا. بٹ ایجوکیشن از سافٹنگ فرام ملٹی ویریبل, سو اٹ کانٹ بی ایز ایگزیکٹ ایز فزیکل سائنس. اب دیکھیں, وہی جو میں نے آپ کو سمپل بات کہی کہ آپ کا جو ایک اسٹوڈنٹ ہے ایک کلاس میں ایک ہی طریقے سے آپ پڑھا رہے ہو, ایک کے نمبر ایک قسم کے آئیں گے, دوسرے کے قسم کے آئیں گے. کیوں آئیں گے؟ کیونکہ اس میں ویریبلز بہت زیادہ ہیں جو کہ ان پہ اثر انداز ہوتے ہیں. اب فزیکل سائنسز جو ہے, جس کو ہم نیچرل سائنس بھی کہتے ہیں, اس میں آپ تمام کے تمام ویریبلز کو کنٹرول کر لیتے ہو. جب کنٹرول ہو جاتے ہیں تو پھر ظاہری بات ہے رزلٹ بار بار ایک ہی طرح کا آتا ہے. اچھا, if the study is systematically designed to achieve educational goals, it will be an educational research. اب اگر کوئی آپ ریسرچ کرتے ہو, اس کو سسٹمیٹک بناتے ہو, ڈیزائن کرتے ہو, اس کے لیے ویریبلس کو کنٹرول کرتے ہو جہاں تک ممکن ہے, تو ہم اسے کیا کہیں گے؟ ایجوکیشنل ریسرچ. لیکن اس کا کام کیا ہوگا؟ ایجوکیشن کے فیلڈ میں بہتری لے کے آنا اس کا کام ہوگا. اچھا, اس کی کنٹریبیوشنز کس لیول پہ آئی ہوئی ہیں؟ یعنی اب ایجوکیشنل ریسرچ کی ہمارے پاس کنٹریبیوشن کیا ہے, فائدہ کیا ہے اس چیز کا؟ دیکھیں, یہ ہمیں بتاتی ہے کہ ہم نے کرنا کیا ہے. ان فارم آف ایکشنز یہ ہمیں بتاتی ہے کہ ہم نے کیا کرنا ہے. دوسری بات یہ جو مسائل ہوتے ہیں اس کو حل کرتے ہیں. آپ کا اسٹوڈنٹ جو ہے اس کی لکھائی کیوں خراب ہے, اس پہ ایکشن ریسرچ ہو سکتا ہے. آپ کے اسٹوڈنٹس لیٹ کیوں آتے ہیں, اس پہ ایکشن ریسرچ ہو سکتا ہے. بہت ساری چیزوں پہ ریسرچز ہو جاتے ہیں جو کہ کلاس روم کے ساتھ ہو, ٹیچنگ لرننگ پروسیس کے ساتھ ریلیونٹ ہو. اچھا, ریسرچ کی وجہ سے آپ کو فیصلہ کرنے کا موقع ملتا ہے کہ جب آپ کے پاس ڈیٹا ہو, آپ کے پاس انفارمیشنز ہو, تو اس کی بنیاد پہ آپ کیا کر سکتے ہو؟ آپ پھر ایک ڈیسیجن لے سکتے ہو. ریسرچ کی وجہ سے آپ ان ڈیپتھ انالیسس کر سکتے ہو, یعنی حقیقی معنوں میں جو چیز ہوتی ہے اس کی تہ تک پہنچ سکتے ہو اور اصل بات کو نکال سکتے ہو, اور آپ کے فیصلے پھر صحیح ہوں گے, موزوں ہوں گے, فائدہ مند ہوں گے. اب آتے ہیں کہ اس کی کنٹریبیوشن جنرلی کہاں پہ ہے. دیکھیں, کریکولم میں ہے. کریکولم میں یہ دیکھیں, آپ کو ریسرچ کی وجہ سے پتہ چلتا ہے کہ what to teach, how much to teach and in what form to teach. یعنی یہ کس چیز کی وجہ سے ہمارے پاس آئے؟ یہ ریسرچ کی وجہ سے آئے. کریکولم میں ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ہم نے بچوں کو کیا پڑھانا ہے, کیسے پڑھانا ہے, اور کس انداز سے پڑھانا ہے. اچھا, ٹیکسٹ بکس اور سلیبس جو ہیں وہ بھی ہمارے ریسرچ پہ ڈیپینڈ کرتے ہیں. آئی ٹی ایجوکیشن کی ایک ایگزامپل ہے ماڈرن کریکولم میں, جو کہ آئی ٹی ایجوکیشن آ گیا. اب یہ بھی ریسرچ کی بنیاد پہ اس میں ہم نے شامل کر لیا ہے. اس کا ایک اور فائدہ ہوتا ہے میتھڈز آف ٹیچنگ میں. ہمیں بڑے میتھڈالوجیز آ گئی ہمارے پاس, مختلف قسم کی میتھڈز آف ٹیچنگ ہیں, اور ان ٹیچنگ میتھڈز کے فائدے بھی, نقصانات بھی, یا پرو اینڈ کونس بھی ہمیں بتا دیتے ہیں. اور یہ تمام کی تمام چیزیں ہمیں کس چیز سے ملتی ہیں؟ ایجوکیشنل ریسرچ کی بنیاد پہ. ہم اس پہ پھر ریسرچز کرتے ہیں, کمپیریزن کرتے ہیں کہ کون سا ٹریڈیشنل اپروچ اچھا ہے یا ماڈرن اپروچ اچھا ہے. اس کے ریزلٹس ہم نکالتے ہیں. وہ پورا پروسیس ہے. آگے انشاءاللہ ایک ایگزامپل کے ساتھ ہم کریں گے نیکسٹ آنے والے یونٹس میں. اسکول آرگنائزیشن میں ہمیں یہ بڑا فائدہ دیتا ہے. ہاں, ریسرچ کی وجہ سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ بچے کو کس ایج میں داخل کرنا چاہیے. اچھا, کلاس کا سائز کیسا ہونا چاہیے, ایفیشینسی ٹیچنگ میں کیسے آئے گی, ایگزامینیشن پروسیجر کیسے ہونا چاہیے, پروموشن جو ہے وہ کیسے ہوگا, اور یہ جو ویسٹیج ہوتا ہے ہمارے پاس جو جن سے ہم فائدہ لینے میں کامیاب نہیں ہو پاتے, وہ کیا ہوگا, اسے کیسے ہم نے ان سے بچنا ہے. کوئی ایجوکیشن کا کیا فائدہ ہے, کیا نقصانات ہیں, یہ ایجوکیشن ریسرچ سے ہیں ہمارے پاس. کمپریہنسو اور ملٹی پرپز اسکولز کیسے بنائے جا سکتے ہیں, یہ تمام کی تمام چیزیں جو ہیں اسکول آرگنائزیشن کی, یہ ہمارے پاس ایجوکیشن ریسرچ سے آئی ہیں. ایجوکیشنل ایڈز اکوپمنٹ. اچھا, جو چیزیں آپ کے پاس یوز ہوتی ہیں, کنسٹرکشن ہو یا جو بھی ہے, اس کا آڈیو ویژول ایڈز ہیں, اس کی بلڈنگ ہے, چیئرز ہیں, ڈیسک ہے, ٹیبلز ہیں, لاکرز, فرنیچر وغیرہ, جو کچھ بھی ہے. میں نے آپ کو ایگزامپل دی چیئر کی, وہ تمام کی تمام ہمارے پاس ایجوکیشن ریسرچ کی بنیاد سے بن کے آئی ہیں. چائلڈ ڈیولپمنٹ کو اگر آپ دیکھتے ہو
تو اب پراپر ریسرچ ان دس ایریا کین گیو اے کلیئر آئیڈیا اباؤٹ کس چیز کے بارے میں آپ کو دے گا, conditions which lead to hamper a full and harmonious development of a child's personality. کہ بچے کو جو پرسنالٹی ہے اوور آل پرسنالٹی کی ڈیولپمنٹ ہم کیسے کر سکیں. ایجوکیشنل سائیکالوجی کہاں سے آئی, وہ بھی ریسرچ کی وجہ سے بنی. اچھا, اس کے بعد ہے پروویژن فار انڈیویجول ڈفرینسز. آپ کو پتہ چلتا ہے کہ گفٹڈ بچے کون سے ہیں, بیکورڈ کون سے ہیں, اور میل ایڈجسٹڈ کون سے ہیں جو کمزور ہوتے ہیں. اور یہ تمام کی تمام چیزیں ہمارے پاس کہاں سے آئی ہیں, ہم نے ایجوکیشنل ریسرچ کے ذریعے سے حاصل کی ہیں. اچھا, اس میں ایک اور اسکل آپ کو دی جاتی ہے. پراپر ریسرچ کین پرووائڈ مچ بیٹر آئیڈیاز ان ڈیولپمنٹ آف اسکلز. کون سی اسکلز میں؟ ریڈنگ میں, اسپیلنگ میں, ہینڈ رائٹنگ میں. ریسرچ کین آلسو پرسکرائب پراپر ڈائگنوسٹک اینڈ ریمیڈیل میئرز ٹو. اچھا, اس کی وجہ سے یہاں پر اگر آپ کی اسپیلنگ میں ہے, ریڈنگ میں ہے, رائٹنگ میں ہے, اسپیکنگ میں ہے, جہاں کہیں پر آپ کا مسئلہ ہے تو یہ ریسرچ ہی ہے جو کہ آپ کو اس کا حل بتا سکتی ہے. گائیڈنس اینڈ کاؤنسلنگ بہت اہم چیز ہے, اور یہ ریسرچ کی وجہ سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ کیا ووکیشنل میں گائیڈنس کب چاہیے کسی بندے کو, کون کون سے لیول کے بندے کس کس لیول میں کون کون سے فیلڈ میں جا سکتے ہیں, اور اس فیکٹرز کا ہم اندازہ لگا جا سکتے ہیں, معلوم کر سکتے ہیں وہ چیزیں جو کہ اثر انداز ہوتی ہیں کسی اسٹوڈنٹ کی لائف پہ, اس کی سکسیس پہ یا اس کے فیلور پہ. اڈاپٹیشن آف فارن ٹیسٹ اینڈ انوینٹریز ٹو انڈین سچویشنز میں بھی ہیں, پاکستانی سچویشنز میں بھی ہیں. تو یہ جو باہر کے جو ہمارے پاس او لیول ہے, اے لیول ہے وغیرہ, وہ ہم اپلائی کرتے ہیں. یہ تمام کی تمام ہمارے پاس کہاں سے آ گئی ہیں, ہمارے پاس ایجوکیشن ریسرچ کی وجہ سے آئی ہیں. ایجوکیشنل ایڈمنسٹریشن اینڈ مینجمنٹ, اس میں ہمارا بڑا کام کیا ہے. اس نے فریڈم اینڈ رسپانسبلٹی ہے ٹیچرس کا, اسٹوڈنٹس کا, ہیڈ کا, ڈپارٹمنٹ کا. ایجوکیشن فائنانس وغیرہ سب کی پلاننگ وغیرہ ہم آسانی سے کر سکتے ہیں. کہاں سے؟ ایجوکیشن ریسرچ کی بنیاد پہ. ایجوکیشنل پلاننگ اینڈ لیجسلیشن ہے, وہ بھی ایجوکیشنل ریسرچ کی بنیاد پہ ہمیں ملی ہے. اچھا, امپلیکیشن آف مینجمنٹ تھیریز آن ایجوکیشنل انسٹیٹیوشنز. اب مینجمنٹ کی بہت ساری تھیریز ہیں, ان تھیری کو امپلیمنٹ کرنا ایجوکیشن انسٹیٹیوشنز میں, یہ ہمارے پاس ایجوکیشنل ریسرچ کی بنیاد پہ آیا ہے. سپرویژن اینڈ پرفارمنس, اس میں بھی فائدہ ہمیں ہوا ہے. اچھا, ایجوکیشنل میئرمنٹ, جو میئرمنٹ ہم کرتے ہیں, ٹیسٹ وغیرہ ہیں, فارمز ہیں, اسٹینڈرڈائزڈ کیسے بنائیں گے, ویلڈ کیسے بنائیں گے, ریلائبل کیسے بنائیں گے, تمام کی تمام چیزیں ہمیں ایجوکیشنل ریسرچ کی بدولت ملی ہیں. ایجوکیشنل ٹیکنالوجی ابھی آئی ہمارے پاس, کافی پہلے سے آئی ہوئی ہے, ابھی اور بھی ہے. نیو ٹیچنگ اسٹریٹجیز ہم بنا لیتے ہیں, اس کی وجہ سے انالیسز آف رول, جو ٹیکنالوجی کا رول ہے اس کا انالیسز ہم کر پاتے ہیں. پراپر اپلیکیشن آف سائیکالوجی ان دا فیلڈ آف ایجوکیشن ہم کر پاتے ہیں, اس کو صحیح طریقے سے لاگو کرنا. ڈیولپمنٹ آف نیو آڈیو ویژول ایڈس, اس کا استعمال. کمپیوٹر ہو گیا آپ کا, ملٹی میڈیا ہو گیا آپ کا, ٹی وی تو بہت پہلے کی بات ہے, ریڈیو پہلے کی بات ہے, اب نئی نئی چیزیں آ گئی ہیں, اور یہ تمام کی تمام ریسرچ کی, ایجوکیشنل ریسرچ کی وجہ سے. اچھا, اسپیشل ایجوکیشن میں ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ جینیٹیکلی کن لوگوں کو کیا مسئلے ہیں, فزیکلی چیلنجز کیا ہیں, ان کے حل کیسے کیے جا سکتے ہیں, اور یہ ریسرچ کی وجہ سے ہمیں اس کے صحیح سلوشن معلوم ہو سکتے ہیں. پراپر ریسرچ جب ہوتا ہے, سائنٹیفک انویسٹیگیشن ہوتی ہے, اسکوپ ان دس فیلڈ, اس فیلڈ میں تو یعنی اسپیشل ایجوکیشن, وہ بچے جو کہ معذور ہیں, ان میں کچھ کمی ہے, سن نہیں سکتے, بول نہیں سکتے, یا کوئی اور معذوری ہے, اس کے لیے ایجوکیشنل ریسرچ نے بہت بڑا کام کیا ہے, اس کی وجہ سے کافی فائدہ ہوا ہے. اچھا, کمپیریٹیو ایجوکیشن, ملک کی ایجوکیشن بیک گراؤنڈ جو ہیں وہ ایک دوسرے سے مختلف ہیں, پولیٹیکلی بھی مختلف ہوتے ہیں اور اکنامکلی بھی. اب پورے دنیا کے جو ایجوکیشن سسٹم ہیں ان کا اگر کمپیریزن کیا جاتا ہے, اور یہ تمام کی تمام کمپیریزن ایجوکیشن ریسرچ کی وجہ سے پاسبل ہوا ہے. ٹیچر ایجوکیشن میں بہت سارا کام ہوا ہے, کریکولم کا بنانا, ٹیچنگ میتھڈز ہو گئی, ٹیچر کے گولز جو ہیں ایجوکیشن کے, پرسنالٹی آف ٹیچر جو ہو گیا, جاب انالیسس ہو گیا, ایپٹیٹیوڈ انالیسس ہو گیا, یہ تمام کی تمام ہمارے پاس ایجوکیشنل ریسرچ کی مرہون منت ہیں, اس کی وجہ سے ہوئی ہیں. فلاسفی آف ایجوکیشن جو ہے, ریسرچ از پاسبل ان, اس میں پاسبل ہے کہ ریسرچ کیا جا سکے. کون کون سی چیزیں ہیں؟ پریزنٹ امپلیکیشن آف اینشینٹ فلاسفی, پرانی فلاسفی کو آج لاگو کیا جائے. ڈیولپمنٹ آف نیو پریکٹیکل پاکستانی فلاسفیز, ٹھیک ہے. رول آف آئیڈیالوجی, لاجک, نالج, بلیوز اینڈ ویلیوز ان ایجوکیشنل کنٹیکسٹ. ری آرگنائزیشن آف سوشل اسٹرکچر آف ایجوکیشنل سسٹمز ان پاکستان. تو جو فلاسفی ہیں وہ ایجوکیشنل ریسرچ کی بنیاد پہ آپ اس کو آزما سکتے ہو, چیک کر سکتے ہو, یوٹیلائز کر سکتے ہو. سائیکالوجی آف ایجوکیشن جو ہے, اس میں بہت زیادہ کام ریسرچ کی وجہ سے ہوا ہے. اس کی وجہ سے
ہمیں پتہ چلا ہے کہ کلاس روم میں بچے کو کیا مسئلے ہیں, اس کے مسائل کیسے حل کیے جانے ہیں, وہ کتنے ٹائم تک آپ کو توجہ دے سکتا ہے, 10 منٹ کے بعد کیوں اس کی توجہ ختم ہو جاتی ہے. ان تمام کی تمام چیزوں کا پتہ ہمیں چلتا ہے سائیکالوجی سے, اور لیکن سائیکالوجی میں بھی ریسرچ نے کام کیا, اور جو کہ چونکہ یہ ایجوکیشن سے ریلیونٹ ہے اس لیے اس کو ہم ایجوکیشن سائیکالوجی میں لے سکتے ہیں. سوشیالوجی آف ایجوکیشن ہے, ویریس ڈائمینشن آف ریسرچ ان دس فیلڈ یہاں پہ بھی ہیں, رول آف ٹیچر, اسکول, سوشل اینڈ کلچرل فیکٹرز. اس پروسیس میں سوشل چینج میں بڑا کام آتا ہے, اس میں بھی ایجوکیشن ریسرچ نے کام کیا ہوا ہے. ایجوکیشن ان ڈس ایڈوانٹیج سیکشنز آف سوسائٹی, جو کہ پسماندہ ہیں ان کے لیے, اور مائنارٹیز اینڈ دیئر پرابلمس جو ہیں, ریزرویشن پالیسی اینڈ اٹس امپیکٹ آن سوشل. دیکھیں یہ ساری کی ساری چیزیں ان کو اگر ہم دیکھتے ہیں یہ ایجوکیشنل ریسرچ کی وجہ سے آئی ہیں, ان کی اچھائیاں اور برائیاں ہمیں پتہ بھی ایجوکیشنل ریسرچ کی وجہ سے ہوتی ہے. آج کے اس یونٹ میں ہم نے بڑی بڑی باتیں جو کہ وہ یہی تھی سٹارٹ میں جو ہماری تھی, وہ ہماری میننگ ہو گیا ایجوکیشن. ایجوکیشن کا کیا مطلب ہے؟ پازیٹیو چینج لے کے آنا کسی بندے میں, ایسا پازیٹیو چینج جو کہ اس کے سوسائٹی کو, لیکن سب سے پہلے اس کے ریلیجن کو, پھر سوسائٹی کو, پھر اس کے کنٹری کو ایکسیپٹیبل ہو. اچھا, اب ایجوکیشن اور ریسرچ کو ملا لیتے ہیں تو ایجوکیشن ریسرچ بن جاتا ہے, وہ ریسرچ جو کہ ایجوکیشن کے ساتھ ریلیونٹ ہے. تو ظاہری بات ہے تبدیلی اگر آپ نے لے کے آنی ہے پازیٹیو, تو اس کے لیے آپ ریسرچ کرتے ہو, اور ایجوکیشنل ریسرچ اس کو اس لیے ہم کہتے ہیں کہ اسی ایجوکیشنل ریسرچ کی وجہ سے ہم تعلیم میں بہتری لے کے آتے ہیں, لوگ آسانی کے ساتھ تعلیم حاصل کر پاتے ہیں, بچوں کو زیادہ فائدہ ملتا ہے, ان کی جو بیہیویئر ہے ان میں پازیٹیو چینجز ہم لے کے آ سکتے ہیں, لیکن اس کے لیے ہم یوز کرتے ہیں ایجوکیشنل ریسرچ کو. اسکوپ ہم نے ڈسکس کر لیا, ایجوکیشن ایز اے سائنس بھی ہو گیا, سائنٹیفک میتھڈز بھی ہو گئی اس میں, اور امپارٹنٹ کنٹریبیوشن آف ایجوکیشنل ریسرچ بھی ہو گیا. یہ انٹروڈکشن تھا. اس انٹروڈکشن کو آپ نے ذرا دوبارہ پڑھ لینا ہے, سن لینا ہے, اور ساتھ ساتھ اگر آپ کے پاس جو الائٹ بکس میں نے آپ کو پہلے اورینٹیشن کلاس میں بتایا تھا کہ وہاں سے آپ کو بکس مل سکتی ہیں, اس میں ضرور ساتھ میں پڑھیں تاکہ آپ کے پاس اسٹف ہو ایگزام کے لیے. چونکہ ہماری آن لائن کلاسز ہیں تو اس میں 15, 20, 30 منٹ میں وہ کام نہیں ہو پاتا جو کہ فیس ٹو فیس کلاسز میں ہوتا ہے. زیادہ آپ پہ اب ذمہ داری ہے کہ آپ اس کے ساتھ ساتھ اپنی اسٹڈی برقرار رکھیں. امید ہے آج کی کلاس میں کچھ نہ کچھ آپ کو کنسیپٹ ملا ہوگا, کچھ نہ کچھ آپ کو اندازہ ہوا ہوگا کہ ایجوکیشنل ریسرچ کیا چیز ہے. انشاءاللہ نیکسٹ کلاس میں پھر ملاقات ہوگی, تب تک کے لیے اللہ حافظ.